السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کا یہ بڑا باعث برکت پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے اندر اللہ کے اس عظیم معجزہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، کتاب اللہ کہتے ہیں اور کلام اللہ کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ کی کلام بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، اس طرح رب العالمین ارحم الراحمین کی کلام کا بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہ السلام اور اپنے رسولوں کو معجزات عطا فرمائے، لیکن دنیا کے اندر اگر کوئی معجزہ موجود ہے تو وہ قرآن مجید، کلام اللہ، کتاب اللہ آج ہمارے پاس موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے، اور اس کی کئی شکلیں، کئی اللہ تعالیٰ نے سبب رکھے ہیں۔ اس میں بہترین جو سبب ہے وہ اللہ نے انسانوں کے سینوں میں اپنی کلام کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم اجمی ہو کر ہمیں عربی نہیں آتی، لیکن اس قرآن کی شان ہے کہ چاہے وہ اجمی بھی ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں پوری کتاب کلام اللہ قرآن مجید کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ اس کلام اللہ کا اعزاز ہے۔ آپ دیکھیں جب حافظ قرآن شروع کرتا ہے نا، تو مدارس کے اندر، انسٹیٹیوٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں پہلے ان کو یاد کروائی جاتی ہیں۔ 30ویں سپارے کی آخری چند صورتیں جب اس کو یاد ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس حفاظ کو، اس حافظ کو ہم سورہ بقرہ کی طرف لے کر آتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے 30 سپارے سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک، یہ اس کلام کا معجزہ ہے کہ اس بچے کے، اس بچی کے سینے میں اللہ قرآن کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب 1447 ہجری ہے، قرآن کا نزول اقرا بسم ربک الذی خلق، غار حرا میں اس کا آغاز ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے قرآن مجید کا نزول کی تکمیل کر دی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے بچے اور بچیوں کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا وہ خوش قسمت والدین ہے جس کی نیک اولاد ہو، وہ اپنے بچے اور بچی کو قرآن کا حافظ بنائے۔ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حافظ کے والدین کو قیامت والے دن ایسا روشنی کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہاں تک نہیں، اسی حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، والدین کو 2 لباس پہنائے جائیں گے، اتنے خوبصورت، اتنے قیمتی لباس ہوں گے کہ دنیا ما فیہا کی جتنی نعمتیں ہیں ان لباس کا وہ مقابلے نہیں کر سکتی۔ اتنا نایاب اللہ تعالیٰ وہ لباس عطا فرمائیں گے۔ اور جو حافظ بچہ ہوگا، فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کے سر پہ تاج پہنائیں گے، اور پھر اس کو فرشتے کہیں گے اللہ کا حکم ہے، دنیا کے اندر جس طرح تو ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا تھا، اللہ اکبر، دعا کیا کرو
اللہ آخری سانس تک قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو پتہ ہے آج ہمارے یہاں بعض دوست کہتے ہیں جی ترجمہ پڑھو ترجمہ پڑھو، حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، الف لام میم 3 حرف ہے، اس کے نامہ اعمال میں رب رحمان 30 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس کی تلاوت کرنا، اس قرآن کو سننا، اس قرآن کو حفظ کرنا، اللہ اکبر، پھر اس پہ عمل کرے، اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا یہ پھر حافظ قرآن پڑھنا شروع کرے گا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جس طرح اللہ نے قرآن ٹھہر ٹھہر کے نازل فرمایا، فرمایا حافظ ٹھہر ٹھہر پڑھنا شروع کر دے، جہاں وہ پہنچے گا نا والناس کی سین تک، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی حافظ یہ اللہ نے تیرا جنت میں مقام رکھا۔ اللہ ہو۔ اب بات کیا ہے؟ قرآن حفظ کرنا، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ والدین بڑے باعث خوش قسمت ہیں جن کے بچے اور بچیاں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں۔ اور اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، فرمایا حسد نہ کرو، جلو نہیں، فرمایا قابل رشک کرو، رشک ہے والے لوگ ہیں، رشک کرنا جائز ہے۔ فرمایا 2 قسم کے لوگ قابل رشک ہیں، ایک وہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، رات بھی دن بھی، رشتہ داروں کے اوپر، ماتحتوں کے اوپر، اپنے ماڑے رشتہ داروں کے اوپر، غریبوں کے اوپر، مساکین کے اوپر۔ فرمایا اس کو دے کے رشک کرو، اللہ ایسا مال مجھے بھی دو، میں بھی تیری مخلوق پہ خرچ کروں۔ اللہ اکبر! اصل رازق تو اللہ کی ذات ہے نا، تو اگر اللہ اس کو کسی کو اپنے رزق میں سے دروازہ کھول دے، یرزق من یشاء بغیر حساب، تو پھر اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرے تو فرمایا اس کو دے کر رشک کرو، اللہ ایسی دولت مجھے بھی عطا فرما۔ فرمایا دوسرا وہ جس کو اللہ قرآن حدیث کا علم، دین کا علم، قرآن کا حافظ بنا دے، اس کو دے کے رشک کیا کرو۔ یہ نبیوں کی سنت ہے، اللہ کے رسولوں کی سنت ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہو، زکریا علیہ السلام نے جناب مریم علیہ السلام کے پاس جب بے موسمہ پھل دیکھے، نعمتیں دیکھی، اس چھوٹی سی مریم سے پوچھا تھا۔ اس یہ زکریا علیہ السلام کی گفتگو اور مریم علیہ السلام کی گفتگو عرش والے رب کو اتنی پسند آ گئی، اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ جناب مریم علیہ السلام سے پوچھا نا، اے بیٹی یا مریم انا لکی ھذا، یہ بے موسمہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ مریم علیہ السلام چھوٹی سی عمر ہے، کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اس لیے کسی کے بچے اور بچی کو نمازی دیکھو، روزے دار کی حالت میں دیکھو، قرآن پڑھتے دیکھو، حدیث بیان کرتے دیکھو، قرآن حفظ کرتے ہوئے دیکھو، تلاوت کرتے ہوئے دیکھو، رشک کرو، اللہ ایسا علم میرے بچوں کو بھی عطا فرما۔ ہم والدین ہیں، سب کا دل کرتا ہے، پوری کوشش کیا کرو، دین کا علم جو ہے یہ فرسٹ نمبر پہ ہے، جو میرے بھی کام آئے گا، آپ کے بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا، کیونکہ بچہ بچی نیک ہو گیا تو ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن گیا، جس کو ہم اصالِ ثواب کہتے ہیں۔ تو اس لیے آج آپ خاندان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، پورے خاندان کے لیے، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ ہمارے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اعزاز۔ لوگ کتنے جشن مناتے ہیں، برتھ ڈے آ گیا، مدر ڈے آ گیا، فادر ڈے آ گیا، شادی کا آ گیا، لیکن یاد رکھو قرآن سے بڑی نعمت اور خوشی کوئی نہیں ہے۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ انعامات کرے اس کو بیان کیا کرو، ظاہر کیا کرو، تحفے طائف دیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ نیت کیا ہے کہ اللہ اس سے دیکھ کر دوسرے بچوں کے دل میں جذبہ پیدا ہو کہ میں بھی قرآن پڑھوں، میں بھی اپنے اندر قرآن کو محفوظ کروں۔ تو اس لیے یہ رشک کی حالت میں ہے۔ تو میں سارے خاندان کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں اور بچیوں کو بھی قرآن کا علم سیکھنے کی، سکھانے کی، اس طرح آقا نے فرمایا تھا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین مرد و عورت وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث خیر میں
اللہ خیر لوگوں میں ہمیں بھی شمار فرما دے۔ اس لیے ایک حرف پڑھنا ہو، ایک سورت پڑھنی ہو، ایک آیت پڑھنی ہو، اس کو پڑھو، یاد کرو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور پھر اس پہ عمل کرو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انشاءاللہ پھر نجات کس کی ہوگی؟ جو عمل کرے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو ماشاءاللہ یہ پودا میرے محسن، میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، جامعہ مسجد خورشید کے بانی حاجی عبدالوحید صاحب حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ کچھ دنوں سے بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ انہوں نے اس پودے کا آغاز کیا اپنی فیملی کے اندر۔ سب سے پہلے میرا بھائی، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، کالی ماشاءاللہ مکہ و مدینہ سے آئے، اللہ تعالیٰ ان کی عبادات، ان کی ساری دعائیں میرے حق میں، آپ کے حق میں، اپنے حق میں، اولاد کے حق میں اللہ ساری قبول فرمائے۔ یہ پودا اصل میں میرے محترم حاجی صاحب نے لگایا اور حافظ ذیشان صاحب کی والدہ محترمہ نے لگایا۔ دونوں میاں بیوی نے بامی مشورے سے ماشاءاللہ حافظ ذیشان صاحب کو قرآن کا حافظ بنایا۔ کتنی خوش قسمتی ہے۔ ایک پودا لگایا تھا تو حافظ ذیشان صاحب کی والدہ جس قبر میں لیٹی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اور قیامت والے دن جو میں نے حدیث بیان کی، اللہ ان کو وہ لباس جنت کے قیمتی عطا فرمائے، اور ان کے سر کے اوپر اللہ روشنی کا وہ تاج پہنا دے جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ تو حاجی صاحب نے پودا لگایا، آگے پھر اللہ کی رحمت۔ حافظ ذیشان صاحب کو میں بہت ہی زیادہ مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کی اہلیہ محترمہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میاں بیوی نے اس پودے کو پانی دیا ہے۔ یعنی جو پودا حاجی صاحب نے ان کی اہلیہ نے لگایا تھا، آگے ماشاءاللہ ذیشان صاحب نے ان کی اہلیہ نے اس پودے کو پانی دیا ہے، اور پتہ کتنا ماشاءاللہ آج 5واں حافظ ماشاءاللہ۔ ابا شمار کر لو تو کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے پہلے میرا ماشاءاللہ بیٹا حافظ احسان ہوا، اللہ نے رحمت میں جوش آیا، اللہ کی رحمت میں غلبہ آیا۔ پھر اس کے بعد ماشاءاللہ حافظ طلحہ، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ حافظ ابو بکر، پھر ماشاءاللہ حافظ سعد، اب ماشاءاللہ 5واں نمبر حافظ عبدالہادی۔ ماشاءاللہ یہ بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، دیکھو یہ قابل رشک ہے، اس کو غور سے دیکھو، رشک کرو کہ اللہ ہماری اولادوں کو بھی یہ نعمت عطا فرما، ہمارے بچے جو ہیں ان کو بھی قرآن کا علم آئے، قرآن پڑھے، اور وہ گھر کتنا خوش قسمت ہوگا جس گھر میں بچہ بچی قرآن پڑھ رہا ہو۔ حدیث میں تو آتا ہے سورۃ بقرہ پڑھی جائے، اس گھر میں شیطان نہیں آتا، جادو ٹونا نہیں ہوتا، کوئی شرارت نہیں کر سکتا، ابلیس اس کے چیلے نہیں آ سکتے، اور جس گھر میں پورا قرآن پڑھا جائے تو وہ تو کتنا ہی اللہ کی رحمت ہو۔ تو ماشاءاللہ آج یہ وہ دن آ گیا کہ حافظ عبدالہادی ماشاءاللہ آپ کے سامنے مکمل قرآن مجید کا ہی حفظ جو ہے مکمل ہو گیا۔ تو انشاءاللہ الرحمن ہم دعا گو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کو قرآن یاد رکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب بنائے۔ یہ پورے خاندان کے لیے باعث مسرت اور خوشی کا دن ہے، اور اتنی اچھی خوشی، اس سے زیادہ اچھی خوشی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میں اب حافظ عبدالہادی بیٹے کو کہوں گا کہ آج آپ کو ماشاءاللہ وہ آپ کے سامنے اپنا آخری سبق جو تکمیل قرآن کا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنائے گا۔ تو ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرمائے اور والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جو ہم دعا کرتے ہیں نا اس کو یاد کر لیا کرو۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اولاد دے تو آنکھوں کی ٹھنڈک۔ قرۃ اعین کا معنی کیا ہے؟ جب دیکھے ماں تو خوش ہو جائے، باپ دیکھے خوش ہو جائے، سارے دیکھے خوش ہو جائے، اس کو کہتے ہیں قرۃ اعین۔ تو اللہ ایسی اولاد سب کو عطا فرمائے جو والدین، خوشی کا موقع ہے، جس طرح میں نے زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا واقعہ سنایا، تو خوشی کے موقع پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ زکریا علیہ السلام ساری جوانی دعا کرتے رہے، اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ دعا کی قبولیت نہیں آئی، خوشی کا موقع آیا، مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو زکریا علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ تو اس مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے
تو مجھے بے عمری بیٹا ہی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوشی کے موقع پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آج خوشی کا موقع ہے، سارے دوست احباب، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیمار ہیں تو دعا فرمائیں، اولاد کا مسئلہ ہے دعا فرمائیں، شادیوں کا مسئلہ ہے دعا فرمائیں، جو بھی ضرورت ہے آپ دعا کریں۔ جس طرح رب ذوالجلال نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، انشاءاللہ آج میری اور آپ کی دعائیں اللہ ساری قبول فرمائیں گے۔ تو حافظ عبدالہادی آپ کے سامنے آخری سبق سنائیں گے، سارے دوست احباب غور سے سنیں۔ بیٹا حافظ عبدالہادی حافظ قرآن آج آخری تکمیل قرآن کے موقع پہ، میں نے کئی دفعہ پہلے بھی وضاحت کی ہے، آمین نہیں کہنا چاہیے، تکمیل قرآن کہنا چاہیے۔ خوشی کے موقع پہ دعوت کرنا، خوشی کے موقع پہ یہ صلہ رحمی ہے، اور اس کا پتہ کتنا اجر ہے؟ فرمایا اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی، اس کی رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اور دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسی دولت دے، ہمیں بھی ایسی خوشی ملے، ہم بھی اسی طرح صلہ رحمی کریں، اس طرح کھانا کھلائیں، اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں، آپس میں ملاقات کریں تو اللہ کی کتنی رحمتیں ہوں گی۔ حافظ عبدالہادی آپ کو آخری سبق سنائیں جو بیٹا۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت بہت مبارک جی، ماشاءاللہ تلفظ بھی اچھا ہے اور آواز بھی، اللہ تعالیٰ اس کے علم و عمل کی برکت فرمائے۔ دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب العالمین اس بیٹے نے تیری کلام کو پڑھا ہے، اللہ اس کلام کی تلاوت کی برکت سے، اللہ اس کے علم و عمل سے اللہ برکت کثیر عطا فرما۔ اللہ اس بیٹے کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے رب العالمین پورے خاندان کے لیے باعث مسرت اور باعث خوشی کا دن ہے، اللہ ہم سب کو اس نیک اعمال کو مزید آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو والدین اپنے بچوں اور بچیوں کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے رب العالمین جو ہمارے پیارے فوت ہو چکے، اللہ ان کی بخشش فرما۔ اللہ جو دنیا آخرت کی کامیابیاں ہیں، اللہ اس بچے کو عطا فرما، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے رب العالمین
جو اس محفل میں بیمار ہیں، محترم حاجی عبدالوہی صاحب یا دوسرے، اللہ سب بیماروں کو شفا والی زندگی عطا فرما۔ اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا یابی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ بیماری کو واپس بلا کے اس کے بدلے ہمیں شفا یابی عطا فرما۔ ہماری ان نیکیوں کے بدلے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ حافظ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کا جو استاد محترم ہے قاری اسماعیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ وہ کہتے ہیں وہ آ نہیں سکے، وہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا والی زندگی عطا فرما، کیونکہ بیٹے کا استاد ہے، استاد کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ جس نے ہمارے بچے کو پورا قرآن مجید پڑھایا، یاد کروایا، اللہ ان کو مکمل صحت یابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس پروگرام کے اندر خاص رحمتیں برکتوں کا نزول فرما۔ جو دعائیں کی اللہ قبول و منظور فرما، اور جو دعائیں نہیں کی ہمارے دلوں میں ہے، اللہ تو ہماری دل کی دعائیں بھی جانتا ہے، اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ اللہ دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، شریر انسانوں کی شرارتوں سے، جادو ٹونے سے اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرما۔ ہم سب کی جان، مال، عزت، اولاد کی حفاظت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ وطن عزیز وطن پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرما، حسد کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ ہمیں رشک کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ جو رزق کے مسئلے میں پریشان ہے اللہ ان کو رزق کثیر حلال عطا فرما، جو نعمتیں تنگ ہیں اللہ ان کو نعمتیں وافر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ ہمارے ڈاکٹر مصطفیٰ ججا صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں۔ دوست احباب جتنے بھی آئے سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے سکول میں یہ ماشاءاللہ بچے نے حفظ کیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کو بھی مبارکباد کہ ان کے سکول کا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس طرح کے اچھے اعمال کرنے کے اللہ مزید توفیق عطا فرما۔ جزاکم اللہ خیر، سب احباب کا بہت شکریہ۔